قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، ابھی تھوڑے دن پہلے ہم خوش ہو رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، تو آج ممکن ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ ہو۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دے، یا اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما دے، اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی بخشش فرما دے، اللہ ہمارے بیوی بچوں کی بخشش فرما دے، یا اللہ اہل اسلام کی خیر فرما، اللہ تمام مسلمانوں کو معاف فرما دے، اللہ جو فوت ہو گئے ان کو جنت الفردوس عطا فرما دے، اللہ ہمیں امن اور سکون والی زندگی عطا فرما، اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے انسانوں کو وعظ لگائی ہے، خالی مومنوں کو، مسلمانوں کو نہیں کہا کہ مسلمانوں میری بات سنو، بلکہ کہا یا ایھا الناس، اے دنیا میں جینے والے تمام لوگوں، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، سفید ہو، انگریز ہو، پنجابی ہو، کوئی بھی ہو، رب کو ماننے والا ہے یا رب کا منکر ہے، سب کو کہا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب رب کے در کے فقیر ہو۔ کوئی بندہ بے نیاز نہیں ہے، کوئی بندہ بے پرواہ نہیں ہو سکتا، صرف ایک ذات، واللہ هو الغنی الحمید، جس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ صرف ایک اللہ ہے، باقی ہر بندہ اس کی رحمت کا محتاج ہے۔ وہ اکیلا بے پرواہ ہے۔ کتنا بے پرواہ ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ رب خود فرماتا ہے کہ لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، اگر تمہارے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان اور جن سارے کے سارے نیک ہو جائیں، ایک بندے نیک کے دل کی طرح سب نیک پرہیزگار فرما بردار ہو جائیں، تو اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرے کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر سارے انسان، سارے جن اس کے نافرمان ہو جائیں تو اس کی بادشاہت میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی، ایسا بے پرواہ ہے۔ اس کے خزانے اتنے لبریز، فرمایا لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم قاموا فی صعید واحد، اگر سارے انسان اور سارے جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر اپنے رب سے اپنی اپنی حاجتیں مانگیں اور وہ شہنشاہ سب کی جولیاں بھر دے، جب سارے لے کر فارغ ہو جائیں گے تو اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر نکالو تو اس کے اندر پانی لگتا ہے۔ یہ ہے وہ ذات جو کہتی ہے کہ وہ غنی ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی ہم جیسے انسان جتنے بھی ہیں یا جن جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے محتاج، کس بات کے؟ اللہ کی رحمت کے، اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ پانی کا ایک گھونٹ بھی اس کی رحمت کے بغیر نیچے نہیں اترتا، اور اگر گلے سے نیچے اتر جائے تو زائد پانی اس کی رحمت کے بغیر باہر نہیں نکلتا، پیٹ میں جمع ہو جائے تو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے۔ وہ مزیدار لذیذ بریانی جو شام کو کھاتے ہیں، اگر پہلے لقمے پر ایک غوطہ لگ جائے تو پھر دوبارہ ہاتھ لانے میں دل نہیں کرتا، اور اگر کھا لی ہے ہضم نہ ہو تو پھر بھی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو وہ مالک ہے، وہ غنی، وہ ہے بے پرواہ، باقی ہر کوئی محتاج ہے، اتنا محتاج کہ کوئی ایک لمحہ بھی اس کی رحمت کے بغیر جینا ممکن نہیں ہے۔ ایک منکر نہیں مانتا تھا،
ایک منکر وہ کہتا اللہ کیڑی گل ہے، بندے دی جیب چ پیسے ہون جدھر مرضی چلے جاؤ، جو مرضی خرید لو، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت کی کون سی ضرورت ہے؟ پیسہ ہونا چاہیے بندے کے پاس۔ اتفاق سے اس کی بیوی سیڑھیوں سے گری اور وہ بے ہوش ہو گئی، ہاسپٹل میں لے گئے، پیسے تو ہیں نا جیب میں، بہترین ڈاکٹر بھی ہیں، مہنگا ترین ہاسپٹل بھی ہے، ساری دوائیاں بھی لگا رہے ہیں، لیکن بیوی کو ہوش نہیں آ رہی۔ 8 دن لگے اس کو ہوش آنے میں۔ کب ہوش آئی؟ جب انہی سیڑھیوں میں بیٹھ کے گھٹنوں کے بل ہو کر کہا رب تجھے مان گیا ہوں، معاف کر دے۔ معافی مانگی کہ اللہ تیری رحمت کے بغیر نہ ڈاکٹر، نہ دوائیاں، نہ ہسپتال، نہ دولت کسی کام کی نہیں ہے، میں مان گیا ہوں کہ تیری رحمت کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی۔ تب جا کے ہوش آیا۔ تو اس طرح کا کمزور انسان آکڑتا پھرے تو اس کی آکڑ بنتی نہیں ہے۔ تکبر کرے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یہ کھا جاؤں گا سب کو، کچھ نہیں بنتا۔ اور پھر اس سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ بندہ کہے کہ ساڈی تے سندا ہی نہیں۔ کمزور انسان جو اس کی رحمت کے بغیر ایک لمحہ بھی جی نہیں سکتا، وہ شکوہ کرے رب العالمین کا کہ میرے ساڈی تے سندا ہی نہیں، بڑیاں دعاواں منگیاں کوئی نہیں سنتا، تو یہ شکوہ اس کی توہین ہے۔ وہ مالک خود کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرے بندوں مجھ سے مانگو میں عطا کرتا ہوں، اور بندہ کہ نہیں ساڈی نہیں سندا، تو وہ پھر کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تو میرے بندوں پھر دسو اس مالک کے علاوہ پریشان کی پریشانی کون دور کرتا ہے، بیمار کی بیماری کو دور کون کرتا ہے، دکھی کے دکھوں کو دور کون کرتا ہے، مشکلات میں پھنسو وہ کو نجات کون دیتا ہے، بھوکھوں کو روٹی کون کھلاتا، وہ دکھاؤ تو صحیح اس کے علاوہ پھر کوئی اور۔ ایویں کہہ دیں جی ساڈی سندا ہی نہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربکم حیی کریم، لوگوں تمہارا رب بڑی حیا والا ہے، بڑا عزتوں والا ہے۔ یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، جب بندہ ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے نا آسمان کی طرف، جب جولی پھیلاتا ہے، اس مالک کو یہ آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے خالی ہاتھ واپس نہیں لٹاؤں گا۔ دنیا میں چھوٹا سا ہم انسان، کوئی غریب آدمی آ کے ہاتھ ایسے کھڑا کر کے سامنے کھڑا ہو جائے نا، جیب میں کوئی چیز بھی نہ ہو تو شرم آمدی نوں آکھیے کی، اگر پیسے دینے کو دل نہ بھی کرتا ہو نا تو 100 دفعہ انہوں انجنج کردا یار معاف کر دے پرا، معاف کر دے، معاف کر دے۔ انسان کو انسان سے شرم آ جاتی ہے، وہ تو رب العالمین ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، اس لیے یہ شکوہ کرنا اس کی توہین ہے کہ ساڈی سندا ہی نہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من فتح لہ منکم باب الدعاء، جس بندے کو اللہ دعا مانگنے، اپنے در سے مانگنے کی توفیق دے دے، فتحت لہ باب الرحمہ، اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو جو اکڑ جائے میں نہیں جی مانگدا، بڑی دعا مانگی کوئی نہیں قبول ہوندی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے ما لم یستعجل، جب تک وہ جلد بازی نہیں نہ کرتا اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا وہ کہتا دعوت، میں نے بڑی دعائیں مانگی، میں نے بڑی دعائیں مانگی، قبول ہی کوئی نہیں ہوئی، اور پھر وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ جو دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے اللہ کہتا ہے یہ تکبر ہے۔ کیا کہتا ہے؟ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین،
جو میرے در سے مانگنا چھوڑ دے گا یہ متکبر ہیں، یہ اکڑتے ہیں، یہ ان کو ان قریب میں جہنم میں ذلیل و خوار کر کے داخل کر دوں گا۔ اس لیے اپنے رب کے در کے سامنے جھکا رہا کریں، دعائیں مانگتے رہیں، صبح دوپہر شام اٹھتے بیٹھتے رب کے سامنے گریہ زاری کیا کریں۔ اور اب آخری عشرے کے بھی چند دن رہ گئے ہیں، اپنے رب سے بھرپور دعائیں کر لیں کہ اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے۔ بخشش سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے، اپنے گناہوں کی بخشش لے لیں۔ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے بھی سردار، انبیاء کے بھی سردار، ساری انسانیت کے بھی سردار، جنت میں محل وہاں ہے جہاں کسی دوسرے نبی کا بھی نہیں ہے، اللہ نے پیشگی بنا کے رکھا ہوا ہے، اس محل میں جانے کی دیر ہے بس۔ اس کے باوجود عرش والے نے کہا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، میرے محبوب تو بھی دعا مانگا کر۔ اللہ کیا دعا مانگوں؟ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تو رحم فرمانے والوں میں تو سب سے بہترین ہے۔ تو میں اور آپ گناہ گاروں کی پنڈ، اتنے گناہ گار، اور اکڑتا پھرے کہ میری دعا سن دے ہی نہیں۔ دعا مانگا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ یہ دعا ایک ایسی چیز ہے، لینی بھی چاہیے، دعا دینی بھی چاہیے، اور بد دعائیں، میں نے شاید پچھلے جمعے بھی کہا تھا، بد دعائیں دینی بند کر دو۔ بد دعائیں کسی کو نہیں دینی، دعائیں لینے والے بن جاؤ، دعائیں دینے والے بن جاؤ، کیونکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش والے نے حکم دیا، میرے محبوب میرے مصطفیٰ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، میرے محبوب میرے آپ کے امتی جب زکوٰۃ لے کر آئیں، صدقہ لے کر آئیں تو لے لو، ان کے مالوں کو بھی پاک کرو، ان کی روحوں کو بھی پاک کرو، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعائیں کرو۔ عرش والے نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان کے لیے دعائیں کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کیونکہ تیری دعائیں ان کے لیے باعث رحمت بن جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپیشل اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی امت کے لیے دعائیں کیا کرو، اور اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیں، جنگ ہو یا امن ہو، سفر ہو یا حضر ہو، صبح ہو یا شام ہو، اتنی دعائیں کی ہیں اپنی امت کے لیے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ایسی محبوب ہستی بھی کوئی دنیا میں ہوگی، ایسی رحیم اور رؤوف ہستی بھی کوئی ہوگی، ایسی مہربان ہستی بھی ہوگی کوئی، اپنی امت کے لیے اتنی دعائیں کر گئے ہیں۔ اور صحابہ کرام بھی کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے ہاتھ سے، صحابہ کرام کو جب موقع ملتا اللہ کے نبی سے دعا ضرور کرا لیتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی اور اپنی زوجہ محترمہ سے سپیشل کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، کسی چیز کی بات نہیں کرنی، گھر دی گل نہ کریں، کوئی بھی بات اللہ کے نبی سے نہیں کرنی، اور کوئی مطالبہ بھی نہیں کرنا اللہ کے نبی سے۔ دعوت ہے، کھانا شانا کھا کے اللہ کے نبی رخصت ہو جائیں گے، بس ٹھیک ہے۔ زوجہ محترمہ نے بہترین کھانا بنایا، دعوت کی، اللہ کے نبی نے کھانا کھایا، جب آپ رخصت ہونے لگے تو زوجہ محترمہ پیچھے سے بول پڑی، اللہ کے نبی صلی علیہ وعلی زوجی، اللہ کے نبی مجھے اور میرے خاوند کو دعا تو دیتے جائیں۔ جابر نے گھور کے دیکھیا، تینوں ڈکیا بھی سی، کہنی یہ تے نہیں ہو سکتا کہ کائنات کے سردار میرے گھر میں آئیں اور میں دعا لیے بغیر جانے دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا دی، صلی اللہ علیہ وعلی زوجک، اللہ تم پر بھی اور تمہارے خاوند پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ تو اللہ سے بخشش اور اس کی رحمت کی دعائیں ہر ٹائم کرتے رہا کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دعائیں دیتے تھے وہاں دعائیں لیتے بھی تھے۔ اللہ کے نبی کو بھی دعاؤں کی ضرورت ہے، کیوں جی؟
آج بڑے مسجد یار آخری جمعہ تو ماشاءاللہ شوق نہ پڑھنا چاہیے تو ہی تو سون دی کوشش کر دے جب ہے اللہ کے نبی کو دعاؤں کی ضرورت ہے اللہ کے نبی کو محل اتنا اونچا اللہ نے دے دیا جنت میں سب سے بلند و بالا سب سے حسین سب سے خوبصورت سب سے بڑا سب سے نعمتوں سے لبریز اس کے باوجود بھی دعاؤں کی ضرورت ہے جی ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمرہ کرنے جا رہا تھا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آیا اور اجازت لینے آیا کہ میں عمرے پر جا رہا ہوں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے اجازت بھی دی اور مجھے ایک دعا دی یا ایک بات مجھے کہی اگر دنیا بھر کا سونا چاندی مجھے دیا جائے تو مجھے اس بات کے بدلے میں قبول نہیں ہے وہ کیا تھا جب میں اجازت لینے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا اخی لا تنسنا فی دعائک اور ایک روایت میں یا اخی اشرکنا فی دعائک میرے پیارے بھائی دعا کے وقت مجھے نہیں بھولنا میرے بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل رکھنا تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ دیتے بھی تھے اور یہ تحفہ لیتے بھی تھے اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے اپنے بھائیوں کو دعا دیا کریں اپنی اولادوں کو دعا دیا کریں اپنے عزیز و اقارب کو دعائیں دیا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان اسی تو گناہ گار ہی بڑے ساڑی دعا کتوں قبول ہونی نہیں ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے جتنا بھی کیا گزرا ہو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے فرمایا جب کوئی مسلمان بھائی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں اس کے منہ پر نہیں منہ رکھنے کے لیے نہیں اس کی غیر موجودگی میں جب وہ دعا کرتا کہ اللہ میرے مسلمان بھائی کے رزق میں کمی آسا اس کو رزق میں اضافہ دے دے اللہ اس کے پاس بیٹا نہیں اس کو بیٹا دے دے اللہ وہ مشکلات کا شکار ہے اس کو نجات دے دے اللہ اس کی جاب نہیں لگ رہی اس کو اچھی جاب دے دے قالت الملائکۃ ولک بمثل تو اللہ کے نورانی فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں بھی یہ ساری چیزیں عطا فرمائے ایسی بہترین دعا مل جاتی ہے فرشتوں کی فرشتے اور بھی دعائیں کرتے ہیں سحری کیا کرو بے شک ایک گھونٹ پانی ہی پیا کرو رات کو 12 1 2 بجے تک ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں سحری رہ جاتی ہے اجی 8 پہرا روزہ رکھیا بڑے فخر نہ دس نے نہیں سحری کرو بے شک ایک پانی کا گھونٹ ایک کھجور ایک نوالا ایک چائے کا کپ ایک لسی کا گلاس ہی پیو ضرور کرو کیوں بلا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین اللہ بھی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں کن کے لیے جو صبح اٹھ کر سحری کرتے ہیں لوگ کھانا پینا ہم نے اپنی ضرورت کے لیے ہے اور اللہ کی رحمتیں بھی مل گئی فرشتوں کی دعائیں بھی مل گئی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے میں نے عرض کیا ہے کہ دعائیں دیا کریں بد دعائیں نہیں دینی ہے کسی کو بھی بد دعا نہیں دینی ہے پیغام ٹی وی پر ایک کال آئی عجیب و غریب کالیں تو ہر سارا 3-4 گھنٹے ہم بیٹھے ہوتے ہیں کالیں ہی آتی ہیں لیکن 70 سال کے بزرگ نے عجیب ہی بات کر دی 70 سال کا بزرگ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ رات کے وقت جس بندے کو اچانک جاگ آ جائے اور وہ یہ کلمات پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کے بعد جو دعا مانگے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں اور اگر ہمت کر کے 2 نفل پڑھے تو اللہ وہ بھی قبول کر لیتے ہیں تو بابا جی اب اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے بزرگ کہتے ہیں پوچھنے والی بات یہ ہے کہ اس قبولیت کی گھڑی میں اپنے اکلوتے بیٹے کو بد دعا دے سکتا ہوں قبولیت کی گھڑی ہے اللہ قبول کر رہا ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے
اور بوڑھا بزرگ باپ وہ کہتا ہے کہ میں اکلوتا بیٹا ہے اور بیٹیاں ہیں اور بیوی ہے، سب نے مل کر 70 سال کے بزرگ کو گھر سے نکال دیا ہے۔ بیٹو والدین کی دعائیں لیا کرو، والدین کو اتنا تنگ نہ کرو، اتنا نہ ستاؤ کہ وہ قبولیت کی گھڑی میں تمہارے لیے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اور اس کے مقابلے میں ایک جوان بیٹے نے بھی فون کیا، کہنے لگا جی میری والدہ محترمہ بلا وجہ، اس کے الفاظ ہیں کہ بلا وجہ بھی کوئی نہیں، خدمت کرتے ہیں، راج کے کرتے ہیں، خرچہ بھی دیتے ہیں، ہر ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، والدہ کے گھر بیٹھے ہر چیز لا کر دیتے ہیں، اس کے باوجود والدہ صبح دوپہر شام تھوک کے حساب سے گالیاں دیتی ہے اور بددعائیں دیتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے بددعائیں لگ گئی ہیں۔ یہ بابے جڑے نے بڑے سیانے نے، بددعاواں دیندے بھی نے تے نال مشہور بھی کیتا، والدین دی نہیں لگدی، نال مشہوری بھی کردے نے، وہ بزرگ والدین دی نہیں لگدی، والدین دی نہیں لگدی، لگ جاتی ہے۔ وہ بیٹا کہتا ہے کہ میرا چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے اور اب مجھے خطرہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ دادی کی بد دعا میرے پوتوں کو بھی نہ، میرے بچوں کو نہ لگ جائے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دعائیں دو، دعائیں لو، بد دعائیں نہیں دو۔ آپ نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، خبردار حالات ٹائٹ ہونے کی وجہ سے، رزق میں کمی ہونے کی وجہ سے، مشکلات بڑھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو بد دعائیں نہیں دو۔ ولا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد کو کبھی بھی بد دعائیں نہیں دو۔ ممکن ہے کہ آپ نے بد دعا اب دی ہو اور لگے 25 سال بعد، اور اولاد تباہ ہو جائے، بیڑا غرق ہو جائے، ان کا ککھ بھی نہ بچے، وجہ والدہ نے بد دعا دی تھی، والد نے بد دعا دی تھی۔ وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال و دولت، اپنا گھر، اپنی گاڑی، اپنے جانور، ان کو بھی بد دعا نہیں دو۔ وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ خَدَمِكُمْ، اپنے خادموں کو بھی بد دعا نہیں دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ممکن ہے جب تم بد دعا دے رہے ہو آسمانوں میں وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ اس لیے یہ ڈرامہ کرنا کہ والدین کی قبول نہیں ہوتی ہو جاتی ہے۔ جب قبولیت کی گھڑی ہوگی اور آپ نے بد دعا دی تو وہ قبول ہو گئی تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے بچ جائیں بد دعائیں دینے سے، دعائیں دیں۔ کس طرح سے؟ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کی نانی نے دعا دی اور تیسری نسل تک دعائیں لگ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بارے میں بھی آتا ہے اذا دعا لرجل اصابته وولده وولد ولده، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دعا دیتے تھے تو اس کی 3 نسلوں تک اس کا اثر جاتا تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے دعا دی تھی جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہونے والی تھی مریم علیہ السلام، تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ جو میرا بچہ پیدا ہو رہا ہے انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ جو مجھے تو بیٹی دے گا، جو اولاد دے گا، میں اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کو شیطان سے بچا لینا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر ایسا قبول کیا ان کی دعا کو فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور مریم علیہ السلام کی ایسی پاکیزہ پرورش کی کہ آج دنیا میں نیک باز، پرہیزگار، عصمت والی بیٹی کا نام رکھنا ہو تو لوگ مریم رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر بچے کو ایک مکہ مارتا ہے پسلیوں پر آ کر، لو جی میرا ایک اور دشمن پیدا ہو گیا۔ اسی کہنے نہیں بھوک لگی، بچہ تاں روندا ہے پیا، بچہ پیدا ہی جب روتا ہے تو شیطان کو سن ماردا وکھی چاہ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان کو یہ قسون پڑا ہے، صرف مریم علیہ السلام اور ان کا بیٹا عیسیٰ بچا ہے اپنی نانی کی دعا کی بدولت۔ تو نانیوں دادیوں دعاواں دیا کرو
पता नहीं कब किस को लग जाए और कैसे लग जाए। अल्लाह मुझे भी और आपको भी दुआएं देने वाला बना दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को हर टाइम दुआएं दिया करते थे, मुख्तलिफ मौके पर दुआएं दिया करते थे, और ऐसी ऐसी दुआएं देते हैं आप कि बंदा हैरान हो जाता है कि अल्लाह के नबी ने ऐसी ऐसी दुआएं भी दी हैं। हज़रत अबू उमामा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ फरमा दे, मैं एक जंग में शिरकत के लिए जा रहा हूं, अल्लाह मुझे शहादत दे दे। शहीद का रुतबा बड़ा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्लिमहुम व गन्निमहुम, ऐ अल्लाह मेरा अबू मामा जंग पर जा रहा है, जितने दोस्त जा रहे हैं सबको सही सलामत वापस मदीने पहुंचा दे, और अल्लाह इनको फतह भी देना, माले गनीमत भी देना। अबू मामा कहते हैं अल्लाह के नबी मैंने शहादत की दुआ कराई थी। दूसरी बार फिर आए, अल्लाह के नबी आज फिर मैं जहाज पे जा रहा हूं, मेरे लिए शहादत की दुआ करे, मैं अल्लाह से जन्नत लेना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने फिर दुआ की अल्लाहुम्मा सल्लिमहुम व गन्निमहुम, अल्लाह मेरे साथियों को सही सलामत मदीने लौटा देना और इनको माले गनीमत भी दो। अबू मामा फिर अल्लाह के नबी मैंने थी शहादत की दुआ कराई। तीसरा मौका आया, फिर अल्लाह के नबी ने फिर दुआ दी अल्लाहुम्मा सल्लिमहुम व गन्निमहुम, अल्लाह मेरे अबू मामा को सही सलामत मदीने उल्टा देना, अल्लाह इनको माले गनीमत भी देना। आखिर अबू मामा कहते अल्लाह के नबी जन्नत भी तो लेनी है, आप मुझे कोई अमल ही बता दे कि जो मुझे जन्नत तक पहुंचा दे। आपने फरमाया अलैका बिस्सौम फइन्नहु ला मिस्ल लहू, मेरे अबू मामा नफली रोजे रखा कर, नफली रोजों जैसी कोई इबादत नहीं है। तो फिर अबू मामा बड़े नफली रोजे रखा करते थे। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन दुआएं देते हैं अपने सहाबा को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने सहाबा को जमा किया और फरमाया बशरनी रब्बी, मेरे रब ने मुझे खुशखबरी दी है कि मेरी उम्मत से 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, और हर 1000 के साथ 70,000। सुभान अल्लाह, कितने हो गए? 70 को 70 से ज़रब दें, 4 अरब 90 करोड़ लोग मेरी उम्मत से बगैर हिसाब के जाएंगे। साहबा कराम कहते हैं कि सारी रात सानू नींदर ही नहीं आई कि कौन कौन जाएगा। आपस में सोच रहे हैं, मशवरे कर रहे हैं। कोई कहता ला आसी तो जमाना जाहलीए च बोती बड़े पूजे ने, साडे च किन्ने जाना। कोई कहता असां ते शराब ही बड़ी पीती, असां कितों जाना। असां ते जंगा ही बड़ियां लड़ियां ने, असां कितों जाना। फिर आपस में मशवरा करके कहते हैं कि ये जो 70,000 और 70,000 के साथ और 70,000 जाएंगे, ये हमारी औलादों में से हो सकते हैं जो मुसलमान ही पैदा हुए और उन्होंने ना शिरक किया, ना कुफर किया, ना निफाक किया, कुछ भी नहीं, गुनाहों में से नेकियां ही नेकियां, वो जा सकते हैं। सुबह हुई तो अल्लाह के नबी से जाकर पूछ ही लिया। अल्लाह के नबी असी तो सारी रात मशवरे ही करते रह गए वे जन्नत जाना किन्ने। तो आपने फरमाया जन्नत में जाएंगे हुम ला यस्तरकून, जो बीमारी आए तकलीफ आए तो दम नहीं करवाते, सब्र करते हैं कि अल्लाह की रजा के लिए तकलीफ बर्दाश्त कर जाते हैं। दम कराना वैसे जायज जे, अल्लाह के नबी ने दम किए हैं, दम करवाए हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन जो ये दर्जा लेना है कि जन्नत में बगैर हिसाब जाए, तो फिर बीमारी पर सब्र करना पड़ेगा, दम ना करवाए। वहुम ला यक्तुमून, और वो गर्म सलाखें करके जख्मों का इलाज भी नहीं कराते। वला यततय्यरून, और किसी को मनहूस भी नहीं समझते। आज फलाना मेरे अगों लंघ गया सी, बस सारा दिन ही भैड़ा लंघ गया। आज दुकान ते किदा मुंह वेख के आया था, आज गाह की को नहीं वड़िया। आज हमारे घर फलां आ गया सी, लड़ाई पै गई जी, फलां आया था तो लड़ाई पै गई, मनहूस। तो अल्लाह के नबी कहते जो जन्नत में 70,000 जाएंगे बगैर हिसाब के, वो इस तरह किसी को मनहूस नहीं समझते। वो अला रब्बिहिम यतवक्कलून, उनका तवक्कल अपने रब पर है। तो उकाशा उठे ये सुन के अल्लाह के नबी का फरमान। अल्लाह के नबी दुआ कीजिए अल्लाह मुझे इनमें शामिल कर दे। आपने फरमाया अंत मिनहुम, अल्लाह के नबी की दुआ कबूल भी होगी, फरमाया तू उनमें शामिल है। एक और उठे, अल्लाह के नबी मेरे लिए भी दुआ कर दे। आपने फरमाया बस
सबका का बिहा उकाशा, उकाशा ने पहले दुआ करा ली है, वो उसमें शामिल हो गया है। अब वो सारे थे नहीं ना एवं ही कि मेरे लिए भी दुआ कर दो, मेरे लिए भी कर दो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में दुआएं करते नजर आते हैं, दुआएं देते नजर आते हैं। हत्ता कि आपने अपने बच्चों को दुआएं दी, खवातीन को दुआएं दी, बुजुर्गों को दुआएं दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को दुआएं दी हैं। अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु छोटा सा बच्चा था, खादम के तौर पर 10 साल खिदमत की अल्लाह के नबी के घर में। जब आप मदीना आए तो आपने अबू तला से कहा, अबू तला कुछ छोटा बच्चा घर के काम काज के लिए चाहिए, समझदार होए। तो वो लेके आए हैं अनस को। अल्लाह के नबी, अनस बड़ा सियाना समझदार भी है और कामदा फर्तीला भी है, खिदमत करेगा आपकी। तो 10 साल खिदमत करने के बाद अम्मा आ गई उम्मे सुलैम, अल्लाह के नबी मेरे पुत्र ने आपकी 10 साल खिदमत की है, तनख्वाह कटो। 10 साल हो गए तनख्वाह दी कोई नहीं, तनख्वाह दे। तो अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा लाओ फिर मैं तनख्वाह देता हूं। हाथ उठाए और कहा अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व वलदहू व बारिक लहू फीमा रज़क़तहू। 3 दुआएं दी। अल्लाह मेरे अनस के माल में बरकत डाल दे, अल्लाह मेरे अनस की औलाद में बरकत डाल दे, अल्लाह इसको जो भी दे उसमें सब में बरकत डाल दे। तो अनस के माल में बरकत ऐसी अल्लाह ने डाली, दुनिया में कोई खजूर ऐसी नहीं जो साल में 2 फसलें दे। अनस के बाग में साल में 2 बार फल लगता था, खुशबू आती थी, दूर से समझ जाते थे लोग कि ये अनस का बाग है। और वो कहते थे देखो अल्लाह के रसूल की बरकत, मेरे बाग में 2 दफा फल लगता है। और औलाद माशाअल्लाह। उनकी बेटी ने बयान की, सही मुस्लिम की रिवायत है कि हज्जाज बिन यूसुफ जब हुक्मरान बन के आया था तो अल्लाह के हज़रत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु को, जो उनको अल्लाह के रसूल की दुआ लगी है, उस वक्त तक 150 अपना बेटा और पोते, नवासे शामिल नहीं है, बेटे और पोते अपने हाथों से दफन कर चुके थे और 100 बेटे और पोते उस वक्त दुनिया में अभी मौजूद थे। इसलिए बुजुर्गों आप भी दुआएं दिया करें, अपने बच्चों को भी, अपने औलादों को भी, अपने बीवी बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, तमाम मुसलमानों को दुआएं दें और दुआएं लें। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए। आपको पता है कि हम पूरा साल मस्जिद के लिए भी अपील नहीं करते। चौथा जुमा, शायद आखिरी जुमा हो आज, तो ये जुमा मस्जिद के इंतज़ामात के लिए, मस्जिद के माशाल्लाह कारी साहिबान की तनख्वाहें हैं, बिजली का बिल है, तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपसे अपील की जाती है। तो इस मस्जिद में सारा साल आप आकर एसी भी इंजॉय करते हैं, सर्दियों में हीटर भी इंजॉय करते हैं, साफ सुथरा मस्जिद का माहौल आकर इंजॉय करते हैं और आपसे कभी अपील नहीं हुई पूरा साल। तो ये एक जुमा मस्जिद के अखराजात के लिए अपील की जाती है। सब भाई अपना अपना हिस्सा मस्जिद के लिए डाल दें, जितना जितना अल्लाह किसी को तौफीक दे। और ये भाई आपके पास आ रहे हैं, ऊपर जो मेरी माएँ और बहनें और बेटियां हैं वो भी आती हैं मस्जिद में, माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो भी अपना अपना हिस्सा नीचे इकट्ठा करके भेज दे। अल्लाह सब को तौफीक अता फरमाए। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। काबिल एहतराम दोस्तों, भाई और बुज़ुर्गों, आखिरी जुमा मुमकिन है आज आखिरी ही हो। आपके बहुत सारे भाइयों ने दुआ के लिए कहा है। एक बेटी है जिसकी नज़र अचानक कम हो गई है, उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह उसको सेहत दे दे। एक भाई नमाजी हैं, उनको चोटें लग गई हैं, उनका ऑपरेशन है, उनके लिए दुआ करें अल्लाह उनको भी सेहत दे दे। सब के लिए दुआ करें, या अल्लाह जितने मुसलमान परेशान हैं सबकी परेशानियां दूर फरमा।
اللہ جتنے مسلمان دکھی ہیں سب کے دکھ دور فرما دے۔ اللہ جتنے مسلمانوں کی روزی روٹی میں کمی ہے اللہ ان کو وسیع حلال رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں امن اور سکون عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا دے۔ اللہ جن کے پاس اولاد نہیں اللہ ان کو نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما۔ یا اللہ جن کے پاس اولادیں ہیں اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما۔ اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کی بخشش فرما دے۔ اللہ دنیا بھر کے جتنے مسلمان ہیں سب کو معاف فرما دے۔ اللہ جتنے گناہ گار ہیں سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ اللہ اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہ مسلمان غزہ میں پریشان ہیں، فلسطین میں پریشان ہیں، اللہ کشمیر میں پریشان ہے، اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں اور بخشش سے مالا مال فرما دے۔ اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ روحانی اور جسمانی تندرستی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔